والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها لم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق اللہ العظیم. بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 32 سے قرآن کی تلاوت شروع ہوئی ہے، اور یہ پورا رکوع اس میں رب العالمین نے تقابل کیا ہے اچھے لوگوں کا اور اللہ والوں کا، برے لوگوں کا اور اللہ کے باغیوں کا. یہ جب سے دنیا بنی ہے اس میں مسلسل یہ دونوں اللہ والے اور اللہ کے باغیوں کا نظام چلتا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہے. نیک لوگ اللہ سے اپنے رابطے مستحکم رکھتے ہیں، شیطان اپنی ذریت کے ذریعے نیک لوگوں کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ والے اس کے کسی داؤ میں نہیں آتے. یہ جو آزمائشی تسلسل نیک لوگوں کا اور اللہ کے باغیوں کا چلتا رہتا ہے، اس کا ذرا آپ ایک حدیث مبارکہ سے اپنے دل میں بات بٹھائیں. قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا ایک اجتماع کا ذکر کیا ہے. جب سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا
ان سب کی روحیں رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دی اور فرمایا آدم یہ سب تیری اولاد ہوگی نا، یہ اولاد آدم علیہ السلام کو نظر تو آئی، مگر دل میں ایک سوال پیدا ہوا، رب لولا سویت بین عبادک، اللہ یہ میں نے شکل دیکھی ہے ان کی، وہ نہایت خوبصورت ہے، وہ بدصورت ہے، وہ بہت لمبے قد والا ہے، وہ چھوٹے قد والا ہے، وہ بڑا غریب نظر آتا ہے، وہ بڑا دولت مند نظر آتا ہے، یہ جو کچھ بیمار نظر آتے ہیں، کچھ تندرست نظر آتے ہیں، یہ جو شکل و صورت میں ان کی ہے برابری نہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رب لولا سویت بین عبادک، اللہ تو نے اپنے سب بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ سارے ایک قد کے ہوتے، سارے ایک حسن کے ہوتے، سب میں کوئی ذرہ برابر کمی بیشی نہ ہوتی، تو میں عرض کرتا ہوں کہ لولا سویت بین عبادک، اللہ یہ بندے تو تیرے ہیں، مگر انہیں تو نے فرق کیوں کیا ہے؟ یہ سوال میرے آپ سب کے بابا نسل انسانی کا بنیادی باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھایا۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے فرمایا احببت ان اشکر، میں نے ان میں فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے شکر گزار بندے بھی پیدا ہو جائیں، غریب امیر کو، امیر غریب کو، بیمار تندرست کو، تندرست بیمار کو، خوبصورت بدصورت کو، بدصورت صورت والے کو، غرض ایک دوسرے سے جب اپنے فرق دیکھیں گے تو مجھے بھی تو یاد کریں گے نا، مجھے بھی تو یاد کریں گے، سارے ایک جیسے ہوتے پھر انہیں میری یاد کی فکر نہ ہوتی۔ احببت ان اشکر، حضرت آدم علیہ السلام کو اس پورے اللہ کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اس پورے اولاد کے مجمع میں ایک بچہ بہت ہی پسند آیا، کہا اللہ یہ کون ہے؟ آدم تیرا ہی بیٹا ہے، تیری اولاد ہے، تیری نسل سے ہے، اس کا نام داؤد ہے علیہ السلام۔ پیار آ گیا، عرض کیا اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ یا اللہ 60 سال، اتنا خوبصورت بچہ، اور اس کی عمر 60 سال، مجھے تو نے 1000 سال دے رکھی ہے، چلو میری عمر سے 40 سال اس کو بڑھا دو، 100 سال بڑھا دو، میں اپنی عمر کے 40 سال داؤد بیٹے کو دیتا ہوں، منظور؟
دو نمبر دے دیا، ہم نے فیصلہ کر دیا. لیکن نسیان انسانی فطرت میں شامل ہے. نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. قرآن میں خود ذکر ہے کہ جنت میں جس درخت سے اللہ نے روکا تھا آدم علیہ السلام کو، وہ جان بوجھ کے بغاوت نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا آدم ناسیہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس نے جان بوجھ کے اس درخت کی حکم عدولی نہیں کی تھی، وہ انتخاب میں بھول گیا نا. بطور مثال جس جگہ وہ اللہ کے حکم کو سن رہے تھے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس سے ہٹ کے کسی دوسری جنت کے ایریے میں اسی قسم کا درخت نظر آیا تو ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھے وہاں کے پھل سے روکا تھا نا، تو وہاں تو نہیں ہوا، اب تو میں اور جگہ پہ ہوں. نسیہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال بڑھا کے 100 سال کر دی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو موت کا پیغام آیا تو ہر نبی سے پوچھا جاتا ہے ٹھہرنا ہے یا چلنا ہے. اگر وہ کہتے ٹھہرنا ہے عمر بڑھا دی جاتی ہے، مگر اس موقع پر کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس دنیا کے اندر مسائل اور مشکلات کو میں نے کیا کرنا ہے. جنت کی بہاریں سن کے، جنت کے انعامات سن کے کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام آیا کہ ٹائم پورا ہو گیا، چلنا ہے. کہاں ٹائم کیسے پورا ہو گیا؟ میرے اللہ نے مجھے بتایا 1000 سال تیری عمر ہے، ابھی تو 960 سال ہوئے ہیں، 40 سال تو میری عمر کے باقی ہے. فرشتے نے وضاحت کی، آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے. کہتے کب دیے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تجھے یاد نہیں ہے، ہمیں یاد ہے، تجھے بھی 40 سال دے دیتے ہیں، اس کو بھی دے دیتے. چلو دونوں کو 40 سال ملتے. تیرے کہنے پہ اس کے 40 سال بڑھ گئے اور تیرے وہ 1000 سال پورے کے پورے میں. وہ اللہ اپنے فیصلوں پہ وہ قادر ہے، اسے تبدیل کرنے میں کسی مشیر یا کسی آدمی کے دباؤ کا کوئی دخل نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور بھی ہے، حدیث مبارکہ میں وضاحت بھی ہے کہ لیلۃ المعراج کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کر رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا فَإِذَا وَأُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، یوسف کو اتنا اللہ نے حسن دیا کہ سارا حسن تقسیم کر کے
آدھا ساری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا اکیلے یوسف کے دے. اتنا حسین یوسف جس کے حسن کو دیکھ کے مصر کی کڑاریاں اور مصر کی غیر مسلم عورتیں اپنے ہاتھ کاٹنے پہ مجبور ہو گئی. تفصیلات نہیں شکا مگر آدم علیہ السلام کو یوسف نہیں پسند آیا. آدم علیہ السلام کو داؤد پسند آیا. پسند اپنی سوچ کسی کی اپنی فکر آ گئی. بات میں چل رہی تھی کہ فرق مراتب نیک اور بد کا تسلسل شروع سے ہے. اس لیے میں آپ نے ایک واقعہ سنا. کسی نیک آدمی کے باپ کو بادلوں میں حکم دے کے پانی میں ڈالا. آج آئیے ایک اور بات. یہ واقعہ سورہ کہف 15 پارے میں موجود ہے. آیت نمبر 32 سے لے کر جتائی پرتائی کر جا رہا ہے. یہ مسلسل ایک واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی سوچ کو صحیح رہنمائی کرنے کے لیے قرآن میں محفوظ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ تم نیک و بد جو دنیا میں موجود ہو تمہاری بات سمجھنے کے لیے دو آدمیوں کا واقعہ ذہن میں رکھو. جعلنا علیہما جنتین. ایک بڑا معاملہ ہم نے اس کو دو باغ دیے من اعناب انگوروں کے باغ تھے. وَحَفَظْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ اور اس کے گرد گرد کھجوروں کی باغ لگا دی. انگور اور کھجوریں یہ باغ کے اندر موجود ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور باقی درمیان میں دوسری فصل کے لیے زمین کے کھیت موجود ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلھا یہ دونوں باغ اپنا پھل اپنی پیداوار مالک کے سامنے مسلسل دے رہے ہیں. لم تظلم منہ شیئا اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ دولت مند آدمی باغ کا مالک ایک نہیں دو باغ انگور اور کھجوروں کی فصل اور دیگی فصل موجود ہے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ہم نے ان کے درمیان پانی کا انتظام کر رکھا ہے. نہر جاری ہے جس سے کھیتوں کو پانی ملتا ہے. انگور کی فصل بھی تیار ہوتی ہے کھجوروں کی فصل بھی تیار ہوتی ہے. باقی زمین کی پیداوار بھی موجود ہے اور اس میں پھل کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. کبھی وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اس کے پاس اس کے تمام مفادات موجود تھے. ہر فصل موجود ہے اور زمیندار اپنی زمین کے اتنا نازا ہے اسے اللہ ہی بولے. دولت والو پیسے والو سرمایہ دارو
یہ سرمایہ دینے والا اللہ ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ اس کی ناشکری کر کے ناراض نہ کر بیٹھنا۔ اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو پھر تمہاری بربادی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب اس کا ایک ساتھی سے مکالمہ ہوا، غریب آدمی، مزدور آدمی، دہاڑی دار آدمی، دن کو جاتا ہے مزدور کلی پہ، جہاں مزدور اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی دن مزدوری کا لگ گیا، شام کو پیسے کما کے لے آیا، کبھی نہ ملی، یہ تازہ متازہ محنت مزدوری کر کے کھانے والا، اور اس کے ساتھ وہ بڑا مالدار جس کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں، نہ کھجوروں کے انبار کا پتہ، نہ انگوروں کی فصل کا حساب، نہ باقی کھیتوں کی پیداوار کا حساب۔ یہ اس کو کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ تو کیا بنا کرتا ہے؟ میرے پاس بڑی دولت ہے، اچھا میرے پاس بڑی دولت ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے خادموں کی تعداد بڑی ہے، اپنی اولاد بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، زمیندارہ کرنے والے بھی ہیں، فصل سنبھالنے والے بھی ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے بھی ہیں، میری نفری بہت ہے، نفری بہت۔ تیرا کون ہے؟ تیرا تو کوئی بھی نہیں۔ یہ قرآن کے لفظ ہے، قرآن قال لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس کی گفتگو جاری تھی، انا اکثر منک مال، میرے پاس تجھ سے مال زیادہ ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، نفری بھی زیادہ ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنا باغ دکھانے کے لیے سامنے، آؤ چلیں، میرا باغ دیکھ، میرا رقبہ دیکھ، میری دولت دیکھ، میری کوٹھیاں اور بنگلے دیکھ، میرے ملازم اور میرے کام دیکھ، آ تو چلیں۔ بہت ظالم نفسے، مگر اس ظالم کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی کہ مجھے دینے والا اللہ ہے، وہ سمجھتا تھا میری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی فراوانی ہے، بڑی تعداد ہے جن کو اللہ بھول جاتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں دولت میں ناز جاتا ہے۔ اب داخل جنت وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أبدا، دیکھا بات، میرا یہ خیال ہے کہ یہ باغ کبھی ضائع نہیں ہو، جس قدر میں نے اس باغ کو پانی دے کے، ملازم رکھ کے، گوڈی کر کے، فصل تیار کر کے، کاٹ چھانٹ کر کے، نئے سے نئے پودے لگا کے میں نے اس کے اندر جو بڑھوتری کی ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا تکبر کا فکر ہے، میرا یہ باغ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مولویوں کی شکار ہونے والے بھائی بات سن،
یہ تم نے ایک سبق قیامت کا رکھا ہوا ہے نا. میرا خیال ہے قیامت بھی کچھ نہیں ہے, قیامت بھی نہیں آئے گی. دونوں بات, نہ تو میرا مال ضائع ہو, نہ میرے باپ کے اندر کمی آئے, اور نہ قیامت آئے. فَلَا يَمُدَّتُ إِلَىٰ رَبِّي. بالفرض اگر مولویوں کا کہنا صحیح ہے کہ قیامت آئے گی, قیامت آ گئی نا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا. میں نے وہاں اس سے بہتر باغ اللہ مجھے دے. پہلے تو میں مانتا ہی نہیں یہ باغ ضائع ہوگا یا قیامت ہے. تو چلو بالفرض کر لیتے ہیں اگر آ ہی گئی, جو یہاں مالدار ہے نا تو ادھر بھی مالدار ہی, جو ادھر غریب ہیں وہ ادھر بھی غریب ہی ہوں گے. دولت مندوں کو وہاں دولت ہی ملے گی, اور ننگے بھوکے والے کو وہاں بھی ننگا بھوکا لینا ہے. یہ ایک تصور شیطان نے سرمایہ داروں کے دماغ میں سما رکھا ہے. انہیں اس کی کبھی فکر نہیں آئی. جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں, جنازے جنازہ میں پڑھتے ہیں, بڑے بڑے دولت مندوں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں, غریبوں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں, اہل علم علماء کے جنازے بھی اٹھتے ہیں, نیک اور تاجر گزار لوگوں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں, حجاج عمرہ کرنے والے کے جنازے بھی اٹھتے ہیں, اور بالکل بے دین لوگ جنازے وہ بھی اٹھتے ہیں. مگر ان کو کبھی دونوں کے جنازے پڑھنے اور ان کو قبر میں سپرد کرنے کے موقع پر کبھی خیال نہ آیا کہ میں نے کس قبر میں, جبکہ قبر کا حال یہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا, قبر سے ہر روز اعلان ہوتا ہے, میرے پاس آنے والوں کچھ میری کیفیت معلوم کرو. انا دار الغربہ, انا دار التربہ, انا دار الظلمہ. آنے والوں کچھ سامان لے کے آنا, ادھر مسافری ہے, ساتھی لے کے آنا ورنہ بے چین ہو جاؤ گے. ادھر کچھ ساتھی نہیں ہے, ادھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی لے کے آنا ورنہ اندھیرے میں پریشان ہو جاؤ. ادھر مٹی ہی مٹی ہے, مخملی لباس پہننے والے, ریشمی بستروں پہ آرام کرنے والے, خوشبوؤں میں اپنے آپ